بالکل سادہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جو میرے نبی کی آل کا نوکر بیٹھا ہے، محبت سے کہہ دو رسول اللہ سبحان اللہ تیری آواز۔ اب سنیے بڑی توجہ سے، میرے پاک نبی کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میری آل کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میں ذرا اس کو کھول کے بتاؤں تاکہ سمجھ آ جائے۔ میرے آقا نے کہا سارا پاک کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر ہو۔ یا اللہ میرا بولے ذرا ہوگا کہ کبھی بلائیں انسانی واقعیوں کو سبحان اللہ۔ فرمایا سارا پاک کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر، علی پاک کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر، حسن پاک کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر، حسین پاک کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے بہتر۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو عبادت کرتے تھے ماتھے پہ اجالا نشان لگا کے آل محمد کی مائنوں میں بکواس کرتے ہیں، میں نے کہا کہاں جائے گی تمہاری نماز، کہاں جائے گی تمہارے روزے، کہاں جائے گی صدقہ خیرات، کہاں جائے گی حج؟ سونے والے میرا جملہ عبادت قبول اس کی ہوتی ہے جس کے بدلے میں تقویٰ کا پیار ہوتا ہے۔ ہر بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اس پر اور بھی کافی حدیث ہے، میں وہ بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن توجہ سے سنیے، میرے نبی کا ارشاد سنیے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ کو پتا تم نہیں، فاطمہ میرے جسم کا حصہ، علی منی فلانا من علی، علی مجھ سے میں علی سے، حسن منی فلانا من حسن، حسن مجھ سے میں حسن سے، حسین منی فلانا من حسن۔ آخر آپ نے کہیں میں کوئی حدیث پڑھی ہوتی، سنی نہیں ہوتی، سماعت بھی نہیں ہوتی، خود بات ہو میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس میں بڑی حکمتیں ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے، میرے نبی نے کہا وہ کائنات والو سن لو جسے نبی کا پیار ہوتا اسے علی محمد کا پیار ہوتا۔ فرمایا علی کو ہم نہ سمجھنا، علی مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ جڑا بولو علی نے ظاہر پڑھا، علی مجھ سے ہے۔ زہرا پاک کو ہم نہ سمجھنا، زہرا پاک میرے جسم کا حصہ ہے۔ حسن پاک کو ہم نہ سمجھنا، حسن مجھ سے ہے۔ حسین پاک کو ہم نہ سمجھنا، حسین مجھ سے ہے۔ آقا فرمانے کا وجہ کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے کہا لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں علی مجھ سے ہے، زہرا میرے جسم کا حصہ ہے، حسن حسین مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں آگے جو ان سے پیار کرے گا انہیں پتا چل جائے جس کے دل میں آنے بیت کا پیار ہوگا اس کی تو تم محمد کا بھی پیار ہوگا۔ اور یہ جو قرآن مجید کا میں نے مقام تلاوت کیا ہے، اس میں رب کائنات نے فرمایا اے پیارے محبوب تیرے گھر والوں کو پاک کر دیا، صاف ستھرا کر دیا، اور کیسا پاک اور صاف ستھرا کیا۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے گھر کے معاملات کیا ہیں، آپ کے گھر کی آپ خود گواہی دیں گے، خود اعلان کریں گے کہ میرا گھر بڑا صاف ستھرا ہے، اللہ کا فرمان نمازہ بھی ہوتی ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ بندہ خود 5 وقت نمازی ہوتا ہے، گھر میں نماز کا چکر ہی کوئی نہیں۔ بندہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کا چکر ہی کوئی نہیں۔ لیکن سنیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کے گھر کے بارے میں، آپ کہیں گے اللہ کا فضل ہے میرا گھر بالکل صاف اور پاک ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے میرے گھر کے بارے میں تو میں اپنے گھر کی صفائی کا اعلان خود کروں گا۔ قبلہ مفتی صاحب سے کوئی پوچھے تو وہ اپنے گھر کی صفائی کا اعلان خود کریں گے۔ قبلہ شاہ صاحب سے کوئی پوچھے وہ بھی اپنے گھر کی صفائی کا اعلان خود کریں گے۔ کائنات میں ایسا فلانا ہوتا نہیں، فلانا مصطفیٰ کا اعلان ہوا تھا۔ اور یہ گھر کتنا پاک ہے، اگلی بات سنیں۔ ولید الحسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن پاک کی جب ولادت ہوتی ہے، اب میری طرف دھیان دیں، امام حسن پاک کی ولادت ہوتی ہے، میرے پاک نبی جلوہ گر ہوئے، میرے پاک نبی نے کہا علی نام کیا رکھا؟ عرض کیا کا حلب رکھا۔ میرے نبی نے کہا اللہ کی طرف سے آرڈر ہے نام حسن رکھا۔ سبحان اللہ۔ حسین پاک کی ولادت ہوئی، میرے پاک نبی جلوہ گر ہوئے، اے علی نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ حرم رکھا۔ فرمایا آپ کی طرف سے آرڈر ہے، اس کا نام حسین رکھ دو۔ ارون ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ اسرانی پیار بولو۔ ارون ابنی، ارون ابنی، ارون ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بیٹے علی کے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو بیٹے زہرا کے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے بیٹے۔ فرمایا باقی جب بتائے یہ زہرا کے بھی بیٹے ہیں، محمد کے بھی بیٹے ہیں۔ اور میرے پاک نبی جلوہ گر ہوئے، میرے پاک نبی نے گھٹی دی، اذان بھی کہی، اقامت بھی کہی، حسن پاک کو بھی گھٹی دی، حسین پاک کو بھی گھٹی دی، اذان بھی کہی، اقامت بھی کہی، آباد کہی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ تو سنی یہ میرا جملہ اور اسے کوئی کی تختی میں بیان کرنا۔ میرے پاک نبی نے کہا اے حسن تجھے گھٹی بھی خود دیتا ہوں، تیرے کام میں اذان بھی خود کہتا ہوں، اقامت بھی خود کہتا ہوں، تجھے پیدائش میں پتہ چلے گا لوگوں پر جب تم سوال ہوگا اے حسین تجھے گھٹی بھی خود دیتا ہوں، کام میں اذان بھی خود دیتا ہوں، اقامت بھی خود دیتا ہوں، جب تم بولو بڑے ہو جاؤ گے۔ زمانہ تمہیں دیکھے گا، تمہاری صورت میں محمد کی صورت میں بنائے گا۔ اگلا جملہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کوئی نیک بندہ آگے گھٹی دے تو بندہ اس جیسا ہو جائے گا۔ امام صاحب آئیں گے گھٹی دیں گے، ہمارا بیٹا نیک ہوگا۔ متقی صاحب آئیں گے گھٹی دیں گے، بیٹا نیک ہوگا۔ مفتی صاحب آئیں گے گھٹی دیں گے، بیٹا نیک ہوگا۔ کائنات نے ایسا منظر دیکھا نہیں، علی کے بچے اور گھٹے مصطفیٰ۔ میرے نبی نے کہا دیکھ لینا یہ میرا حسن بھی بیٹا ہے، حسین بھی بیٹا ہے، جب یہ بڑے ہوں گے ایک قلب کی صورت میں محمد کی صورت میں آئے گی، یہ چلے گے تو رفتار مصطفیٰ کی آئے کو بہانا ہوگی، اور یہ بولیں گے تو رفتار محمد کی آئے گی۔ ان کی رفتار میں رفتار مصطفیٰ اور ان کی گفتار میں گفتار مصطفیٰ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا ارشاد گرامی، سرکار نے حضرت انس کو بلایا، فرمایا انس جی یا رسول اللہ، فرمایا بتا علی کہاں؟ آقا بلا کیا؟ فرمایا جلدی کر علی کو بلا۔ سبحان اللہ۔ یہ غدیر قوم پہ اعلان ہوا اور یہ اعلان ہوا، میرے نبی نے کہا علی کو بلا، مولا علی آ گئے۔ سرکار نے فرمایا انس صحابہ کو بھی بلا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ خیریت ہے؟ فرمایا عظمت علی پہ خطاب کرو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی آ گئے، عظمت علی پہ خطاب کر رہا ہے۔ میرے جملے سنیں، جب مولا علی آ گئے صحابہ کرام آ گئے، سرکار نے اشارہ کیا ھذا علی جن۔ سبحان اللہ۔ اور پڑھے لکھے حضرات ہیں آپ، یہ دو جملہ بھی کہہ دوں ھذا اس میں اشارہ ہے اور یہ قریب کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا جملہ سنیں بالکل سادہ، پھر سبحان اللہ کہنا۔ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ میرے نبی نے علی کو آنکھوں کے سامنے اٹھایا اور میرے نبی نے اشارہ کیا ھذا علی جن، ھذا علی جن، اور صحابہ یہ علی ہے۔ مجھے بتائیں صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ علی ہے؟ صحابہ کو پتہ تھا، لیکن میرے نبی نے عظمت علی پر خطاب کرنا تھا۔ فرمایا صحابہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ھذا علی جن، فرمایا محمد بھی علی کو دیکھو، صحابہ بھی علی کو دیکھو۔ فرمایا میں چاہتا یہ ہوں محمد علی کی نظر بھی علی کے چہرے پر ہو، صحابہ کی نظر بھی علی کے چہرے پر ہو، اور پھر میرے نبی نے اپنے جملے کہے فرمایا بھائی علی
اچھا میرے نبی سے اتنا حضور کہہ دیتے کہ اس سے پیار کرو اتنا ہی کافی تھا. میرے آقا کہہ دیتے بھائی تو اس سے پیار کرو تو اتنا ہی کافی تھا صحابہ کو بھی. میرے نبی نے یہ کیوں کہا کہ میرے پیار کی وجہ سے اس طرح کی محبت بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے یہ کیوں کہا کہ میری محبت کی وجہ سے بے حبی یہ تو لفظ لگائے اور میرے جملہ سنو آپ کیا فرماتے ہیں تقریبو لتعامتی عزت کرنا میری عزت کی وجہ سے یا اللہ میرے عزت کی وجہ سے نبی نے میرے کو بتایا کیونکہ آقا کو پتا تھا اور بولے صحابہ بیعت کیا ہے صحابہ کو پتہ کہ کچھ صحابہ کیا ہے آگے بیعت سے پتہ کہ میرے نبی کو یہ بھی پتا تھا علی نے کرتے تھا رسول کے پتہ بھی لگے گے میرے نبی نے کہا اے علی کرنا رسول نہیں ہوتا محمد کی سنت ہوتی ہے. اس سے پیار کرنا میرے پیار کی وجہ سے اور اس کی عزت کرنا میری عزت کی وجہ سے اس سے پیار کرنا میرے پیار کی وجہ سے میرے نبی نے کئی مرتبہ اعلان کیا علیہ السلام. سنیے بڑی توجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کے وقار شریف لایا گیا. پوچھا گیا امام شافعی تیرا قصور کیا ہے کہ تجھے ہاتھوں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کے قید کر دیا گیا ہے. امام شافعی نے کہا تھا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اب نہیں کرتا. اور امام شافعی نے کہا تھا اگر اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں پھر سمجھ لو کہ امام شافعی راضی ہے. یہ علماء نے ہمیں کیا درس دیا ہے لوگوں گھبرانا نہیں گھبرانا جس پر میرے نبی کو پتا تھا 14 صدیاں گزرنے کے بعد ادب کے دنے علی کی محبت میں علی کا نعرہ لگائے تو لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں گے. میرے نبی نے پہلے یہ اعلان کر دیا فرمایا علی کا تو میں کہہ نہیں رہا میں تو اقرا دے رہا ہوں جس کے دل میں نبی ہوتا ہے کے دل میں علی بھی ہوتا ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اب ایک بات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ وہ کائنات کی شہزادی ہیں کہ جب بھی میرے آقا آتے جب بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آتی آقا کھڑے ہو جاتے. جب بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آتی کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ کتنی بار آئی اور کتنی بار کھڑا ہوا. جب بھی سیدہ کرام میرے نبی کی بارگاہ میں آتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے اور جب میرے آقا جاتے سیدہ کھڑی ہو جاتی. یہ پیار بڑا عجیب ہے یہ پیار بڑا انوکھا ہے. میرا نبی کرے گا مسجد اقصی میں گئے سارے نبی کھڑے ہو جائے پیار اللہ سبحان اللہ. مسجد اقصی میں جائے سارے نبی کھڑے ہو جائے سارے رسول کھڑے ہو جائے جناب آدم بھی استقبال کرے جناب نوح بھی استقبال کرے جناب یوسف بھی استقبال کرے جناب یوسف اور جناب موسیٰ بھی استقبال کرے جناب عیسیٰ بھی استقبال کرے ابراہیم خلیل اللہ بھی استقبال کرے جناب ذبیح اللہ بھی استقبال کرے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے آنے پر سارے نبی کھڑے ہو جائے سبحان اللہ آپ کے لیے کھڑے ہو جائے سبحان اللہ. میرا نبی مسجد اقصی میں گئے
خدا کے منہ کھڑے ہو کر، خدا کے ابراہیم کھڑے ہو کر، خدا کے اسماعیل کھڑے ہو کر، خدا کے موسیٰ کھڑے ہو کر، خدا کے عیسیٰ کھڑے ہو کر، میرا نبی جب معراج کیا آپ کی ماں نے بتایا کہ تب ملائکہ نے کھڑے ہو کے اس سبحان کیا علیہ السلام کا آپ کے لیے مشورے کائنات کھڑی ہوتی ہے تمہارا تعلیم چپ کر یہی تو بتانا چاہتا ہوں جس محمد کے لیے ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے میں محمد تمہارا قبول کر لیتا ہوں سلام اللہ علیہ اللہ نے اتنا مقام عطا کیا اور بھی کوئی بات نہ عرض کی جائے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرا نبی سارا کے لیے کھڑا ہوا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے گا وہ سمجھ لے محمد عربی سے میرے پاک نبی نے فرمایا جو حسین سے بغض رکھے گا وہ محمد عربی سے بغض رکھے گا پیچھے پروگرام ہی نہیں آتے تھے وہ بھی پروگرام نے اس واسطے میں بڑا شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا کہ انہوں نے بڑی مہربانی اور شفقت کی ہے کہ میں موقع عطا کرتا ہے